الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ کی جیسے شان ہے ویسے ہی اللہ جل شانہ کی عنایات ہے، نوازشات ہے۔ انسان جو نیک عمل کرتا ہے یہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے توفیق سے کرتا ہے۔ انسان گناہوں سے بچتا ہے تو یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ میں اور آپ آج جو خیر کی مجلس میں شریک ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، بس یہ کہ اللہ انسان کے دل کے اندر وہ طلب کو دیکھتا ہے۔ جیسے انسان کی چاہت ہوتی ہے، انسان کا ارادہ ہوتا ہے، اس طریقے سے اللہ جل شانہ کی مدد متوجہ ہوتی ہے۔ جو نیک ارادہ ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایک انسان نے ارادہ کیا کہ میں نے عمرہ کرنے جانا ہے، حج پر جانا ہے، اللہ کے راستے میں خروج کرنا ہے، نقل و حرکت کرنی ہے، میں نے اللہ کے لیے فلاں کام کرنا ہے، اللہ کے نام پر، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ انسان جب ارادہ کرتا ہے، ارادے کے ساتھ تو ایک نیکی اس کے عمل نامے میں لکھ دی جاتی ہے، لیکن اس ارادے کو جب یہ فکر دیتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے، اللہ اس فکر کو وجود دیتا ہے۔ انسان جب تک فکر نہیں کرتا، ارادہ نہیں کرتا، تو انسان غفلت میں رہتا ہے۔ یعنی ارادہ بھی آپ کا ایک بہت بڑا اثر رکھتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ آپ نے اچھے کام کی نیت کی، ارادہ کی، اللہ کی مدد متوجہ ہو جاتی ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، سب سے پہلے نیت ہے، اخلاص ہے، ارادہ ہے۔ میری اور آپ کی نیت اللہ کے دین کے کاموں کے لیے بالکل خالص نیت ہونی چاہیے۔ اللہ کی جو مدد متوجہ ہوتی ہے وہ نیت پر ہوتی ہے، گمان پر ہوتی ہے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ جو میرا بندہ مجھ سے جیسے گمان کرتا ہے میں ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ ہماری نیت، ہمارا گمان جب اچھا ہوگا، اللہ کی مدد بھی اس طریقے سے ہوگی۔ اب ایک انسان نیت نہیں کرتا، ارادہ نہیں کرتا، تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ ارادہ کرنا میرا کام ہے، وجود دینا اللہ کا کام ہے۔ نیت کرنا میرا کام ہے، وجود دینا اللہ کا کام ہے۔ نا اللہ کا دین جو ہے نا یہ اتنا ہلکا سستا نہیں ہے۔ دنیا سستی ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا حقیر ہے، دنیا بالکل حقیر ہے۔ دنیا کی نہ کوئی عظمت ہے، نہ کوئی حیثیت ہے۔ دنیا مچھر کا پر ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اتنی حقیر یہ دنیا ہے۔ کیوں کہ اللہ جب کسی کو دنیا دیتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا یہ مسلمان ہے کافر ہے۔ اللہ کافر کو بھی دیتا ہے دنیا، مشرک کو بھی دیتا ہے۔ فرعون، نمرود، شداد، ابو جہل، ان کو اللہ نے کیسے دنیا کے اندر مال بھی دیا، بادشاہت بھی دی، فوج بھی دی، حکومت بھی دی۔ دنیا کی ساری نعمتیں اللہ نے ان کو دی، کیونکہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب اللہ نے اپنا دین کس کو دیا؟ اب قدر کس چیز کی ہے، حیثیت کس چیز کی ہے؟ اللہ کے نزدیک اعلیٰ چیز کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے۔ دین اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا، جس کے دل میں طلب ہوتی ہے اللہ اس کو دیتا ہے، صاحب طالب کو۔ اب میرے دل کے اندر دین کی طلب ہوگی، اللہ مجھے دین سے نوازے گا، اس میں ترقی دے گا۔ اب میرے اندر طلب ہی نہ ہو، دنیا تو بغیر طلب کے اللہ دے دیتا ہے، دین بغیر طلب کے اللہ نہیں دیتا کسی کو، یہ سنت ہے اللہ کی۔ میرے محترم ساتھیوں، اس لیے مجھے اور آپ کو نیک کام کرنے کے ارادے کرنے چاہیے، نیت کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس کچھ نہ ہو، ارادہ نیت تو ہم کر سکتے ہیں نا، اس پہ پیسے تو خرچ نہیں ہوتے، وجود دینا اللہ کا کام ہے۔
اور یہ بھی اللہ کی کرم نوازی ہے کہ ہمارے دل میں نیکی کا خیال بھی اللہ ڈالتا ہے. ہم ارادہ جو کرتے ہیں نا، دل میں اللہ خیال ڈالتا ہے. ایک دل میں ایک چاہت پیدا ہوتی ہے کہ میں یہ نیک کام کروں. یہ خیال بھی اللہ دل میں ڈالتا ہے. اب دل میں اللہ نے ڈالا، آپ نے زبان سے اس کو ادا کیا، دل میں آپ نے اس کو تصور بنایا، آپ کے اعمال نامے میں ایک نیکی آ گئی. اور جب آپ کی طلب اور چاہت ہوتی ہے، اللہ اس کو وجود دینا شروع کر دیتا ہے. میرے محترم ساتھیوں، اللہ کو اپنا دین بڑا محبوب ہے. دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر اللہ کو اپنا دین محبوب نہ ہوتا، انبیاء کے ساتھ تکلیفوں والا معاملہ نہ ہوتا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دین کی خاطر تکلیفیں برداشت کی کہ نہیں؟ امام الانبیاء آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے مبارک خون سے رنگین ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طریقے سے تکلیفیں، اذیتیں قوم کے لوگوں کی طرف سے دی گئی؟ کیونکہ اللہ کو اپنا دین محبوب ہے. انبیاء نے دین کے لیے مشقتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی. اگر یہ دین اتنا سستا ہوتا تو اللہ ہمیں آزماتا نہیں. دین کے اندر یہ معاملات نہ ہوتے. میرے محترم ساتھیوں، ایک بچہ پیدا ہونے کے ساتھ باپ کی جائیداد اس کو فری میں منتقل ہو جاتی ہے. باپ اگر پوری کراچی کا اکیلے وہ مالک ہوتا ہے، اس کے نام پہ ہو جاتی ہے، اس کو منتقل ہو جاتی ہے. لیکن دین نہیں منتقل ہوتا. اگر باپ مفتی ہے تو بیٹا مفتی نہیں بنے گا. باپ شیخ الحدیث ہے تو بیٹا شیخ الحدیث نہیں بن سکتا. باپ بڑا علامہ ہے لیکن بیٹا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے بیٹے کے اندر طلب نہ ہو، جب تک کہ اس بیٹے کے اندر چاہت نہ ہو اس کو حاصل کرنے کی، اللہ سے مانگتا نہ ہو. تو یہ دیکھو، یہ فرق ہے. دنیا بغیر طلب کے اللہ دیتا ہے، دین ہر کسی کو نہیں دیتا. میرے محترم ساتھیوں، قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اپنے دین کے لیے ہم چنتے ہیں. جیسے میں اور آپ ٹماٹر لیتے ہیں، سبزی لیتے ہیں، ٹھیلے سے چنتے ہیں نا اس کو. ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیلے والے کو ہم پیسے دیں 1 کلو ٹماٹر 50 روپے 100 روپے کلو ہے، اب وہ سارے کانے دبے ہوئے ہیں، وہ خراب جیسے ڈال کے ہم لینے کو تیار ہوں گے؟ اس کو نہیں ہوں گے. اسی طریقے سے بعض لوگ وہ اس طرح کانے سے خراب سے ہوتے ہیں. بعض لوگ منی چھانٹی کیا جاتا ہے، اللہ چھانٹی کرتے پوری امت میں سے، اس کو قبول کرنا ہے، اس سے دین کا کام لینا ہے، اس کو قبول کرنا ہے. اب وہ چھانٹی کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ ان کے اندر طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے. ان کی کوئی ایک ادا ایسی ہوتی ہے جو اللہ کو بڑی محبوب ہوتی ہے، کوئی ایک نیکی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے اس کو قبول کرتے ہیں. کسی کے پیچھے والدین کی دعا ہوگی، کسی نے زندگی میں کوئی ایسا کام کیا ہوگا جو اللہ کو پسند آ گیا ہو، اللہ اس کام کی وجہ سے اس کو ضائع نہیں کرتا، اس کو قبول کر لیتا. اللہ کا فضل ہو جاتا ہے، اللہ اس کو جو نا دین کے لیے قبول کر لیتا. میرے محترم ساتھیوں، میں اور آپ اس وقت خوش نصیب ہے کہ اللہ نے اپنے دین کے لیے مجھے اور آپ کو قبول کیا. یہ خوش نصیبی کی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے. اگر اللہ ہم سے کسی نہ کسی درجے میں دین کی خدمت کا کام لے رہے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے. ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں. ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے. اللہ کو وہ تو بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. پوری کائنات کی ساری مخلوقات نافرمان ہو جائے اللہ کی، تب بھی اس کو پرواہ نہیں ہے. نہ اللہ کو کوئی نقصان دے سکتے ہیں، نہ فائدہ دے سکتا ہے. یہ کہ اللہ کو ناراض کر سکتے ہیں، خوش کر سکتے ہیں. فائدہ نقصان اللہ کو دے نہیں سکتا. فائدہ نقصان کا اثر جو ہے یہ مخلوق کے ساتھ ہے، وہ خالق ہے. دنیا کے اندر کوئی ایسی مخلوق ہے جو اللہ کو فائدہ دے یا نقصان دے؟ نہیں. وہ ورا الورا ذات ہے، وہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اولاد سے پاک ہے، میاں بیوی کے رشتے سے پاک، والدین کے رشتے سے پاک، اولاد کے رشتے سے پاک. نہ اللہ کو کسی نے جنا، نہ اللہ نے کسی کو جنا. وہ اونگ سے پاک، نیند سے پاک. ہم لوگ دنیا کے بڑے بڑے لوگ کام کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں، ان کو آرام کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ نہ تھکتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے.
نہ آرام کی ضرورت ہے. وہ ایسے وراء الورا ذات ہے. میرے محترم ساتھیوں، ساری کائنات کی تمام مخلوق نافرمان ہو جائے، اللہ کی ذات پر کچھ اثر نہیں پڑتا، نہ اس کی شان پر اثر پڑتا، نہ اس کی خدائی پہ کوئی اثر آتا، نہ اس کے خالق ہونے پہ کوئی اثر پڑتا. اللہ کی شان روزانہ نئی نئی شان ہوتی ہے، اللہ کی شان بڑھ رہی ہوتی ہے، نہ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی آتی ہے. میرے محترم ساتھیوں، فرق اتنا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو دیکھتا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اس میں میرا اور آپ کا فائدہ ہے. اگر اللہ سے کے دین سے ہم دوری اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے. اب علاقے میں کتنے سارے لوگ رہتے ہیں، اللہ نے مجھے اور آپ کو چنا ہے، ہم سستی کریں گے، اللہ کا نقصان نہیں ہے، میرا نقصان ہو جائے گا. اگر میں سستی کرتا ہوں، اللہ کسی اور کو اٹھا لے گا، اس سے کام لے لے گا. میرے محترم ساتھیوں، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ جل شانہ مجھ سے اور آپ سے کسی نہ کسی درجے میں خدمت کا کام لے رہے ہیں، اللہ کی دین کی خدمت ہو رہی ہے، ورنہ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. ہم سستی کریں گے، میرا نقصان ہوگا. ہم بھاگنے کی کوشش کریں گے، میرا نقصان ہوگا. اللہ کا نقصان نہیں، نہ اللہ کے دین کا نقصان ہوگا. مثال کے طور پہ ریل گاڑی چلتی ہے پشاور، کوئٹہ، پنجاب. آپ ڈرائیور کہتے ہیں کہ میں نے نوکری چھوڑ دی ہے، تو کیا گاڑی بند ہو جائے گی؟ کوئی اور آگے بیٹھ جائے گا، گاڑی کو لے جائے گا. ایک جہاز جو اڑاتے ہیں، جہاز جو چلتے ہیں، پائلٹ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے نوکری چھوڑ دی ہے، تو کیا اس کی وجہ سے جہاز رک جائے گا؟ نہیں. اگر میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں، تو یہ ہماری بھول ہے. ہم نہیں کر رہے، اللہ ہم سے لے رہے ہیں. ہم بھاگیں گے، ہمارا نقصان ہے، اللہ کا نقصان نہیں ہے. کام چلتا رہے گا، کام کوئی روک نہیں سکتا. اللہ کے دین کے کام کو کوئی نہیں روک سکتا، دجال بھی نہیں روک سکتا. اللہ میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ میرے اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ مجھے قبول کر رہے، مجھے اجر دینا چاہتا ہے. اللہ مجھ سے راضی ہونا چاہتا ہے، مجھ سے خوش ہونا چاہتا ہے. اس کے بدلے میں آخرت میں مجھے اللہ جنت دینا چاہتا ہے. جنت میں اللہ اکرام سے، اعزاز سے کچھ نوازنا چاہتا ہے. یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم دین کے کام میں جڑے رہیں. بعض اوقات انسان، اللہ جو ہے نا، اللہ انسان کو ڈھیل بھی دیتا ہے. جب انسان زیادہ سستی کرتا ہے، کرتے 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 اللہ اٹھا کے اس کو باہر پھینک دیتا ہے، جا تیری ضرورت نہیں ہے. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید بار بار آتا تھا، حضرت دل کرتے عیسائی بن جاؤں. حضرت کہتے جا وسوسہ ہی جاؤ. پھر آتا، حضرت دل کرتے میں عیسائی مذہب اختیار کروں، وہ اچھا مذہب ہے. حضرت کہتے ہیں جا وسوسے شیطان کی باتوں میں نہیں آ. بار بار آتے. ایک دن حضرت کو غصہ، حضرت نے کہا جا بے غیرت، تیرے جیسے بندے کو اللہ کی ضرورت نہیں، جا تو جو کچھ کرتا ہے کرا. یہ تو ایک انسان ہے نا. اس طریقے سے اگر میں اور آپ دین کے کاموں میں سستی کریں گے، ہم یہ سمجھیں گے کہ میری وجہ سے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ میں اب ہمارا اپنا نقصان ہوگا. بھائی کسی کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا. سستی کریں گے، ہمارا نقصان کیا ہوگا؟ اللہ ہماری جگہ کسی اور کو بٹھا دے گا. بات آ رہی سمجھ میں؟ اللہ کے دین کی خدمت کرنا کسی پر احسان نہیں ہے، ہر بندے کی ذمہ داری ہے. احسان تب ہوتا ہے کہ آپ مخلوق کے لیے کوئی کام کرتے ہو. جب کام اللہ کے لیے کرنا ہے اور اللہ نے دین کی دولت دی ہے، اللہ ہی نے مجھے اور آپ کو دین کے ساتھ جوڑا ہے، تو اس میں بتاؤ مخلوق کا تو ربط نہیں ہے اس کے اندر. یہ تو اللہ ہم سے لینا چاہ رہے ہیں. مخلوق کا جو تعلق ہوتا ہے، جماعت کا ایک نظام ہوتا ہے، انتظامی امور میں سے یہ ہوتا ہے، لیکن کام تو مجھ سے اللہ لے رہے ہیں نا. قبول مجھے اللہ نے کیا ہے، کسی مخلوق نے تو نہیں کیا ہے. اب میں مخلوق کو دیکھوں یا اللہ کو دیکھوں؟ میں اللہ کو دیکھوں.
میرے محترم ساتھیوں، جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، ذمہ دار بن کر، اپنی ذمہ داری سمجھ کر، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اللہ اس کا خود کفیل ہے. کیا ہے اس کا؟ کفیل ہے. ہم کہتے ہیں نا یار، ہم اپنے گھر کی کفالت خود کرتے ہیں، ذمہ دار ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، والدین ہیں، یہ ساری ذمہ داری کا بوجھ مجھ پر ہے. میں نوکری کرتا ہوں، کما کر لاتا ہوں، بچوں کا ایک نظام چل رہا ہوتا ہے، تو گھر کی کفالت میں کر رہا ہوں. ایک مثال دے رہا ہوں میں. اس طریقے سے جو بندہ دین کا کام کرتا ہے، اللہ اس کا کفیل ہے. اس کی کفالت کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. اور جس کا کفیل اللہ ہو جائے، اس کو کوئی ڈر، کوئی ٹینشن، کوئی خوف ایسی چیز ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. لہذا اللہ نے اگر ہمیں قبول کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ دین کی خدمت کو اپنا اوڑھنا اور بچھوڑنا بنا لے. اللہ ہمارا کفیل ہوگا. اللہ کے خزانے بہت وسیع ہے. اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں آتی، نہ کبھی ہو سکتی ہے. مخلوق سے ایک دفعہ مانگو، دو دفعہ مانگو، تین دفعہ مانگو کہ یار بس کر یار. اللہ سے مانگتے رہو، اس کے خزانوں میں کمی نہیں آنے والی. اب یہ ہے کہ پرفتن دور چل رہا ہے، انسان اپنے سے زیادہ مالدار شخص کو دیکھتا ہے، اس کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے، جیلیسی آتی ہے. اس کا نفس کہتا ہے دیکھ اس کے پاس گاڑی ہے، تیرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس فلاں نعمت ہے دنیا کی، تیرے پاس یہ نہیں ہے. اب یہ کمزور کیا ہوتا ہے کہ یہ دوسروں کو جب دیکھتا ہے. لہذا اپنے سے نیچے کی طرف نگاہ کرو کہ میں تو چلو پھر بھی رہ رہا ہوں، مجھ سے تو کمزور لوگ ہیں جو جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں، فٹ پاتھوں پر رہتے ہیں. یا اللہ میں خود کماتا ہوں، وہ تو بھیک مانگ رہے ہوتا ہے، میں کم سے کم خود تو کماتا ہوں نا. اپنے سے اوپر کیوں نگاہ کرتے ہو؟ نیچے کی طرف نگاہ کرو نا. اوپر کی طرف نگاہ کرو گے نہ شکریہ آئے گی، اور جب اپنے سے نیچے والے کی طرف جب نگاہ کرو گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے، شکر گزار بندے بنو گے. اوپر تو ہم بڑا دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس نہیں ہے. دل کے اندر ایک حسد پیدا ہوتی ہے، لالچ پیدا ہوتا ہے. پھر کیا کرتے ہیں ہم؟ دین سے دور بھاگنا شروع کرتے ہیں کہ نہیں یار میں بھی یہ کما لوں، میرے پاس یہ بھی چیز ہے. کم سے کم نیچے کی طرف نگاہ کر، جو تیرے سے نیچے کے لوگ ہیں، جب اس کی طرف نگاہ ہوگی دل کے اندر شکر پیدا ہوگا، دل کے اندر شکر گزاری آئے گی کہ اللہ تیرا شکر ہے. یاد رکھنا، اللہ کا شکر ادا کرنے والا ایسا بندہ ہے کہ یہ کبھی مفلس ہو نہیں سکتا. ناشکری کرنے والا بندہ ایسا ہے، دنیا کی تمام نعمتیں اس کے پاس ہوں گی لیکن دل اس کا مفلس ہوگا. وہ کہتے ہیں نا کہ مانگو اللہ سے کہ اللہ ہمارے دل کو غنی کر دیں. جب دل آپ کا غنی ہو جاتا ہے نا، تو آپ کے اندر ہرس نہیں ہوتی ہے دنیا کی چیزوں کی، کیونکہ دل آپ کا غنی ہوتا ہے، دل کے اندر غنا ہوتے ہیں، اور یہ ذکر سے حاصل ہوتا ہے. اور جب آپ کے دل کے اندر ایک غنا نہیں ہے، ایک دل کے اندر چاہت پیدا ہوتی کہ میں بھی یہ کروں، میں بھی ہاتھ ماروں، پھر ایسا ایسے شیطان تو بڑا خبیث کا بچہ ہے نا. شیطان کے پاس تو 70,000 سے نورانی چلے. پہلے تو میں دین، جب آپ کے دل کے اندر اس نے ایک مرض پیدا کرنا ہے، شیطان نے کیا کرنا ہے؟ دنیا کی طرف تمہارے دل کو لگانا ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے انجیکشن تو میں ٹھوکے گا، یار یہ جائز کام کرو، حلال ہے نا، چلو کوئی بات نہیں، تھوڑا جھوٹ بھی بول دے اس کے اندر، میرا کام صحیح چل جائے گا. یہ ایسا ایسا تمہیں لے جا کے ایک دم تمہیں پھینک دیتے ہیں. تمہیں ڈائریکٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم یہ ناجائز کام کرو، 2 نمبر کام کرو، چوری کرو، ڈکیتی کرو. یہ شیطان کی چالیں ہوتی ہیں. یہ پہلے آپ کو مطمئن کرتا ہے، جب آپ اس کے شکنجے میں آتے ہو نا، پھر تم پہ پورا کنٹرول کرتا ہے. بات آئے گی سمجھ میں؟ جب فوج کسی پہ آپریشن کرتی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، تو سب سے پہلے کسی پارٹی کے یا جو کالا دن تنظیمیں ہوتی ہیں ان کے بڑے پہ ہاتھ نہیں ڈالا جاتا. سب سے پہلے ان کے چیلوں کو اٹھایا جاتا ہے، ایک ایک کر کے، اس کو اٹھا لو، اس کو اٹھا لو. جب سارے چیلے ختم ہو جاتے ہیں پھر بڑے پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے.
ڈائریکٹ بڑے پہ ڈالو کہ سارے چیلے نکلیں گے، کبھی روڈ بند کریں گے، کبھی کیا ہوگا، نظام درم برم ہوگا. تو پہلے چھوٹے چھوٹے کو ایک ایک کر کے. اب سب کو نہیں پتہ ہے کہ اٹھانا سب کو، لیکن طریقے کے ساتھ آپریشن ہوتا ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ اس طریقے سے شیطان تم پر ڈائریکٹ حملہ نہیں کرتا بڑا، تمہیں آہستہ آہستہ پہلے مطمئن کرتا ہے، تمہارے اندر سستی لے کر آتا ہے، تمہارے اندر لالچ پیدا کرتے دنیا کی. پھر جب سارا تمہیں وہ اپنی طرف کر کے پھر تم پر ایک جھپٹا مارتے، تمہیں پورا کنٹرول کر دیتا ہے. محترم ساتھیوں، ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بندے بن جائیں ہر حال کے اندر. گھر میں بھوکے فاقہ ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تو نے اوروں سے مجھے پھر بھی اچھا رکھا ہے، تیرا فضل ہے. اپنے اعمال کی طرف نگاہ ڈالو، یا اللہ میرے عمل اس قسم کے کہ تو پھر بھی مجھے کم سے کم ہوائیں تو مجھ پہ چلا رہے، سلا رہے، اٹھا رہے. بھوکے کوئی مسئلہ نہیں، اور نعمتیں تو دے رہے نا یا اللہ. پانی دے رہے مجھے، ہوائیں دے رہے، آنکھوں کی بینائی تو نے دی ہے، دن لا رہے، رات لا رہے، مجھے سلا رہے، مجھے اٹھا رہے. یا اللہ اس حال میں تیرا شکر ہے. ایک ہے اللہ بھوک کے گھر کے اندر کچھ نہیں ہے، کیا کروں، چوری کروں، ڈکیتی کروں. اب یہ نہ شکری ہے. جو بندہ شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. جو بندہ ناشکری پر آتا ہے اللہ اس کے نعمتوں کو ختم کر دیتا ہے، بے برکت کر دیتا ہے. اکثر ہم مطلب ایک مشاہدے کی باتیں، لوگوں سے ایک ربط ہوتا ہے، شاگرد بھی آتے ہیں، ساتھی بھی آتے ہیں، مریض بھی آتے ہیں، عوام بھی آتی ہے، ایک ربط رہتا ہے. اکثر ہمارے پر جو وبال آتے ہیں وہ ناشکری سے آتے ہیں. اگر ہم ماہانہ 30,000 روپے کماتے ہیں لیکن حلال کما رہے ہیں نا، شکر نہیں ادا کریں گے. اللہ تو نے مہینے کے 30,000 روپے دیے، میرا حق حلال کے ہیں. کبھی شکر نہیں کرتے ہیں، یا اللہ کیسے پورا کروں، ادھر ہو رہا، سارا دن رونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ناشکری ہے. خالد توائے ورشا کا نا وحید بھائی جا اس کے اما پہ حاضری ہے، جا یار ایک ورشا. اکثر معاملات کیا ہیں، ناشکری کے ہوتے ہیں. اگر 30,000 تو کما رہے ہیں مہینے کے، ایک مثال دے رہا ہوں، رونے کے بجائے کبھی شکر بھی تو ادا کرنا. یا اللہ شکر ہے تو نے یہ 30 تو دے رہے مجھے حلال کے، کسی سے بھیک نہیں مانگ رہا، چوری نہیں کر رہا، ڈکیتی نہیں کر رہا. یا اللہ تو یہ بھی نہ دیتا پھر کیا ہوتا، کم سے کم تو نے اتنے تو دیے نا کہ میرا قرضہ ادا ہو گیا، دکان کا میں نے بل بھر دیا. شکر نہیں کریں گے، رونا روئیں گے، روتے رہیں گے. یہ ناشکری جو ہے نا یہ انسان کو ہلاک کرتی ہے. میرے محترم ساتھیوں، ہماری زندگی میں شکر آ جائے، جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں اللہ کا شکر ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نعمتوں میں اضافہ ہو، ہم شکر ادا کرنا شروع کر دیں. وہ بھائی جب دین کی خدمت کرو گے اللہ تمہیں آزمائے گا، تمہارے مال کو روک کے بھی آزمائے گا، تمہیں مال دے کر بھی آزمائے گا. بات تو وہی ہے نا کہ ہم دعا تو کرتے ہیں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، جب کوئی بندوق سر پہ رکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یار کانپنا شروع کر دیتے ہیں. مانگتا شہادت ہے اور پھر رونا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے. خوش ہو جانا کہ موت آ رہی ہے شہادت کی. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ مانگتے ہم کہ نہیں دعاؤں میں، یا اللہ موت دینی ہے شہادت کی دینا. جب کہیں سے کوئی چیز آتی ہے تو پھر بھول جاتے ہیں کہ اللہ شہادت چاہیے. مانگتے ہیں نا اللہ سے، یا اللہ ہمیں دین کے لیے قبول کر دے. جب دین کے لیے اللہ قبول کرتے تھوڑی سی آزمائش آتی پھر رونا شروع کر دیتے ہیں. یہ شیطان مایوس کرتے اللہ سے. ایک ہے ضرورت، ایک ہے سہولت، دونوں کے اندر فرق ہے. ایک کیا ہے ضرورت، ایک ہے سہولت.
اگر اللہ آپ کی ضرورت پوری کرے، سہولت نہیں، شکر ادا کرو، کم سے کم ضرورت تو آپ کی پوری ہو رہی ہے. سہولت اللہ نے سہولت سے دے دی، سہولت سے دے دی، تب بھی شکر ادا کرو. یا اللہ تو نے سہولت کے ساتھ دے رہے، تو عافیت کے ساتھ دے رہے ہیں. اور اگر ضرورت پوری ہو رہی، شکر ادا کرو. ایک بندہ اگر 10,000 ماہانہ کماتا ہے نا، اس پہ بھی اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے. سالن یہ بنانے کے لیے پیاز ٹماٹر اتنے خرچے کیوں کرتے ہو؟ 1 کلو پیاز لے آؤ، پورا ہفتہ تمہارا چل جائے گا. ایک روٹی پیاز کھاؤ، ضرورت پوری ہو رہی، پیٹ بھر رہا ہے. خواہشات کیوں ایسی کرتے ہو کہ جس کے لیے پھر حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، جس کے لیے اللہ کے دین سے دوری اختیار کر بیٹھتے ہیں. اب دو انسان کے پاس لباس ہے، اس کی ضرورت پوری ہو رہی نا، صدر اس کا چھپ رہا ہے، فلاں شادی کی ہو رہی، اس کے لیے میں یہ لباس پہن لوں، وہ کر لوں، تو اپنے اوپر خود بوجھ ڈالنا ہے نا. ضرورت تو آپ کی پوری ہو رہی ہے، ناشکری کیوں کرتے ہو؟ شکر ادا کرو. ہمارے اندر سب سے بڑا مرض ناشکری کا ہے. اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس کو استعمال کرو، اس کو چھپا کے نہیں رکھو. اس پہ اللہ ناراض ہوتا ہے. اگر اللہ نے آپ کو 10 جوڑے دیے، اس کو پہنا کرو. اللہ نے آپ کو مال دیا، اس پہ خرچ کیا کرو. یہاں نہ خرچ کرنا، نہ استعمال کرنا ناشکری ہے. جب اللہ نے ایک چیز دی اس کو استعمال کرو. نعمت ہے، زندگی موت کا پتہ تو نہیں چلتا. اور حدیث میں آتا ہے کہ چیز تمہاری وہ ہے جو تم نے استعمال کر لی، باقی تمہاری نہیں ہے، تم چوکیدار ہو. چوکیدار سمجھتے ہو؟ ایک چوکیدار ہوتا ہے، ایک تمہارا اپنا ہوتا ہے. غالباً ایک واقعہ ذہن میں، کم و پیشی اللہ معاف فرمائے. ایک شخص تھا، وہ روزانہ دعائیں کرتا تھا، یا اللہ مال دے دے، مال دے دے، مال دے دے، دنیا دے دے، مال دے دے، مال دے دے. دعائیں کرتا تھا. غالباً بنی اسرائیل کا واقعہ سنا ہے علماء کرام سے، کچا پکا یاد ہے. ایک دن کیا ہوا، فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ روزانہ مانگ رہا ہوتا ہے. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ لوح محفوظ پر جاؤ، تقدیر میں دیکھو اس کی کچھ لکھا ہے کہ نہیں لکھا. فرشتے کہتے ہیں اللہ تقدیر میں تو اس کے مال نہیں لکھا. چلو جی، لیکن یہ مانگ رہا ہوتا ہے روزانہ. پھر اللہ کہتے ہیں فرشتوں کو جاؤ دیکھو تقدیر میں کچھ ہے اس کے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. مانگتے مانگتے اس کو ایک دم اللہ دنیا دے دیتا ہے. اس کے بڑے بڑے محلات آ جاتے ہیں، یعنی جائیداد اچھی خاصی آ جاتی ہے. فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کی تقدیر میں ہے نہیں، اس کو یہ دے دیا. اللہ کہتے ہیں یہ چوکیدار ہے، اس کو بھی نہیں ہے. اس کا کوئی پوتا پیدا ہوگا، یہ اس کے نصیب میں ہوگا، استعمال وہ کرے گا، یہ چوکیداری کرے گا. نصیب اس کے پوتے میں ہی ہے، استعمال اس نے کرنا اس کی جائیداد کو. یہ صرف چوکیداری دیکھ کے خوش ہوگا، میری اتنی جائیداد ہے، میری اتنی جائیداد ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ تو میں اور آپ بھی بھائی چوکیدار نہ بنے، جو اللہ نے دیا اس کو استعمال کریں. بعض لوگوں کے پاس زمین ہوگی، اس کے نصیب میں نہیں ہوگی، ویسے خوش ہوگا میں تو اتنے کروڑوں کا مالک ہوں، نہ اس کے پاس 1 روپے فائدہ آ رہا ہے، نہ وہ اس کے استعمال میں آ رہی ہے. یہ چوکیدار ہے. یا تو یہ اس کی اولاد کی نصیب میں، یا ان کی اولاد میں، ان کی اولاد میں، یا کسی اور کے نصیب میں. یہ چوکیدار ہے. آپ کا اپنا وہ ہے جو آپ نے استعمال کر لیا. میرے محترم ساتھیوں، تو چوکیدار نہ بنو. جو اللہ نے آپ کو دیا اس کو خرچ کرو. اللہ نے آپ کو دیا ہے، مثال کے طور پر آپ لوگوں کے سامنے پھر بھی حقیر اور فقیر بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں، بیکاری بن کی طرح گیٹ اپ میں گھوم رہے ہوتے ہیں. ناشکری اللہ کی. بچو اس سے. ایک تو یہ کہ آپ عاجزی اختیار کر رہے ہو کہ میرے اندر کبر نہ آ جائے. چلو یہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایسا بندہ پھر بھی بخیل نہیں ہوتا، اللہ کے نام پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، اپنی ذات پہ نہیں کرتا، اپنے اندر یہ عاجزی پہ اختیار کرتا ہے، لیکن اللہ کے نام پہ سب کچھ لٹا رہا ہوتا ہے. خفیہ کر رہا ہوگا، اعلانیہ کر رہا ہوگا، لیکن کر رہا ہوگا اللہ کے نام پہ خرچ کر رہا. ایک ایسا شخص ہے کہ مال تو اس کے پاس بہت ہے، لیکن وہ لوگوں کی نظر میں بیکاری بنا ہوا ہے، نہ خود خرچ کر رہے، نہ اپنے اوپر، نہ اہل و عیال پر، نہ اللہ کے نام پہ خرچ کر رہا ہے. یہ تو بخیل سے بھی نیچے درجے کا ہی ہے. بخیل وہ ہوتا ہے جو صرف اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، اپنے اوپر خرچ کر کے خوش ہوتا ہے، کسی اور پہ خرچ نہیں کرتا.
ایک تو بخیل سے پرلے درجے کا نیچے ہے، اس کا نام مجھے یاد دیا نا، فضائل صدقات میں وہ نام بھی لکھا ہے کہ یہ وہ ہوتا ہے کہ جو خود پر بھی خرچ نہیں کرتا، اوروں کو تو چھوڑو اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، یہ بخیل سے بھی نیچے ہوا ہے۔ غالباً حدیث کا مفہوم ہے کہ بخیل پر تو اللہ نے جنت الفردوس کو حرام کیے، جو وہ ہے وہ پتہ نہیں کس کھاتے میں جائے گا۔ فضائل صدقات پڑھو، بڑا فائدہ ہوگا، یہ دل کے اندر سے بخل ختم ہوگا۔ میرے محترم ساتھیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جو مجھے اور آپ کو انعامات سے نوازا ہے، نعمتوں سے، اس پر ہم شکر ادا کریں۔ جس نعمتوں سے ہم محروم اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ عافیت کے ساتھ یہ بھی دے دیں۔ باقی دین کا کام کرو گے، دین کی خدمت کرو گے تو یہ چیز ہوگی بھائی، اللہ آزمائے گا ہر طریقے سے، آزمائے گا۔ اللہ نے دنیا ناپسندیدوں کو دی ہے، جو اللہ کو پسند نہیں ہے لوگ ان کو دنیا بے تحاشا دی ہے اکثریت میں، اور جو دین کے خادم ہیں اللہ نے ان کو ایمان کی دولت دی ہے، علم کی دولت دی ہے۔ انبیاء کی میراث علم ہے، انبیاء کی میراث کیا ہے؟ علم ہے۔ یہ صرف مدرسے والا علم نہیں ہے کہ وہی نبی کے وارث ہیں، جو نبی کا علم ہے چاہے وہ تزکیہ نفس ہو، یہ بھی انبیاء کے وارث ہے۔ جہاد کا علم ہے، یہ بھی انبیاء کے وارث ہے۔ مدرسے والے ہیں، یہ بھی انبیاء کے وارث ہے۔ علم و حکمت ہے، یہ بھی انبیاء کے وارث تھے۔ سیاست ہے، سوشل ورک ہے، یہ بھی انبیاء کے وارث ہے۔ علم انبیاء کی میراث ہے۔ علم صرف مدرسے کا نام نہیں ہے کہ یہ بس یہ ادھر ہی علم ہے۔ کیونکہ مدرسہ ایک شعبہ ہے اور دین کل کا نام ہے۔ اللہ فرماتے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، یہ نہیں فرماتے کہ صرف مدرسے میں داخل ہو جاؤ، یہ نہیں فرماتے کہ صرف دعوت و تبلیغ میں داخل ہو جاؤ، صرف تصوف میں نہیں، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ سارے شعبے جس کی سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جا رہی ہے، یہ نبی کی میراث ہے وہ علم۔ اب عالم ہر شعبے کا ایک عالم ہے۔ اگر کوئی شخص دم کے اندر ماہر ہے، اس کو پورے علوم آتے ہیں، تو یہ اس فیلڈ کے اندر عالم ہے۔ یہ کسی کو جائز ناجائز حلال حرام کی تمیز ہے، اس کے اندر اس نے فقاہت اس کے اندر ہے، وہ اس کے اندر عالم ہے۔ کسی کو اللہ نے علم باطن سے نوازا ہوا ہے، تزکیہ قلوب تزکیہ نفوس لوگوں کے کرتا ہے، وہ اللہ نے اس کو اس شعبے کا عالم بنایا ہوا ہے۔ کسی کو اللہ نے علم و رقیہ دیا ہوا ہے، اس کے اندر اس کو مہارت دی ہے، وہ علم رقیہ کے اندر وہ عالم ہے۔ کسی کو اللہ نے سیاست کا بادشاہ بنایا ہے تو وہ سیاست کا عالم ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ تو ہر شعبے کے اندر، کیونکہ یہ نبی کی میراث کیا ہے؟ صرف مدرسہ تو نہیں ہے کہ صرف مدرسہ نبی کی میراث ہے۔ جتنے دین کے شعبے ہیں سب انبیاء کی میراث ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، ایک شخص آتے فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فقر اور فاقے کو اپنا اوڑھنا اور بچھوڑنا بنا لو۔ میں اور آپ جب نبی سے محبت کا دعویٰ کریں گے تو کیا ہم پہ حالات نہیں آئیں گے؟ آئیں گے۔ ایک بندہ دین کی خدمت کرے گا تو اللہ اس پہ وہ حالات پلائے گا نا، جو صحابہ کے معاملے، جو جب صحابہ کا فیض ملے گا تو صحابہ کی طرح اللہ حالات سے بھی گزارے گا۔ انبیاء کا علم کا جب اس کو اللہ وارث بنائے گا تو وہ واقعات اس کے ساتھ بھی ہونا شروع ہوں گے۔ خیر اس امت پر تو اللہ کا خاص فضل ہے نا، ہم تو وہ سختیت تو ہم پر نہیں جو صحابہ اکرام پر تھی، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے برداشت کی، وہ تو ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں نا۔ ہمارے ایمان کو تو اللہ نے ابھی ایسا نہیں آزمایا کہ سر پہ تلوار رکھی ہو کہ بھائی کلمہ چھوڑ دو۔ وہ تو صحابہ کے ساتھ یہ معاملات ہوئے کہ ان کا اعلیٰ درجے کا ایمان تھا۔ ہم پر اتنی سخت آزمائش تو نہیں کہ ہم رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی آزمائش ہوتی ہے کہ قرضوں میں آ جاتے ہیں، اس سے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں، کبھی حالات وہ ہو جاتے ہیں، ناشکری پہ کیوں آتے ہیں؟ بھائی اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھو
کہ اللہ نے آپ کی نسبت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا، ایک کڑی چلتی ہوئی آ رہی ہے، یہ خوش قسمتی ہے۔ یہ دنیا کے مال کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرو، اللہ نے دیا، خوش ہو جاؤ، اور خوشی خوشی اللہ کے دین پہ خرچ کرو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے کتنا مال دیا، تو کیا ڈم کر کے رکھا؟ اپنا رہن سہن کیسا ہے، لیکن اللہ کے نام پہ کیسے تقسیم ہو رہا ہے؟ تو مال کم ہوا نہیں، لیکن اپنے اوپر استعمال کیسا ہے، اہل و عیال پر استعمال کیسا ہے، اور اللہ کے دین پر کس طرح استعمال ہو رہا ہے۔ جو بندہ دین کا کام کرتا ہے، اللہ جب اس کو مال دیتا ہے تو وہ اللہ کے دین کو ترجیح دیتا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، کتنا مال اللہ نے دیا، لیکن دیکھو تو صحیح نا کہ استعمال کس طریقے سے ہوا، خرچ کس طریقے سے ہوا۔ اور اگر مال بڑھانے کا جو نقصہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرو، ان پہ خرچ کرو، اللہ تمہارے مال کو بڑھاتا رہے گا۔ اللہ کے دین پہ خرچ کرو، بڑھتا رہے گا مال۔ ہم بڑھانے کے لیے اور اسباب استعمال کرتے ہیں کہ دین سے بھی دور ہو جائیں، کسی اور دندوں میں پھنس جاتے ہیں۔ بڑھانے کا طریقہ بتا دیا نا، صدقات کرو، نفلی صدقے کرو، خوشی خوشی کھلاؤ دوستوں کو، اہل و عیال پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، تمہارا مال بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ غیرت والی ذات ہے، جب تم اللہ کے نام پہ خرچ کرو گے وہ کیسے تمہیں چھوڑے گا۔ تم ایک یار انسان کی دوستی میں اتنی طاقت ہوتی ہے، جب تم اپنے دوست پہ خرچ کرتے ہو وہ بھی شرم کے مارے کہتے ہیں یار میں بھی اس پہ خرچ کروں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہی تو دوستی کا حال ہے انسانوں کا۔ اور اللہ کے نام پہ خرچ کرو گے وہ لاج نہیں رکھے گا، وہ تمہیں نہیں دے گا، دے گا کہ نہیں دے گا سوال ہے۔ یعنی آپ اپنے ایک دوست جو تمہارے خاندان سے نہیں ہے، تمہارے قبیلے سے نہیں ہے، تمہارا ہم زبان نہیں ہے، تم اس پر خرچ کرتے ہو، وہ بھی تم پر خرچ کرتا ہے۔ جب تم خرچ کرتے ہو دیکھتے نہیں ہو، وہ بھی نہیں دیکھتا، وہ بھی بے تحاشا خرچ کرتا ہے۔ تو جب تم اللہ کے نام پر خرچ کرو گے تب کیا ہوگا؟ کریں گے نا خرچ انشاءاللہ تعالی، اور خرچ ایسے کریں اللہ کے دین پر، اللہ کے نام پر، کہ خرچ کرتے ہوئے دل کے اندر ایک سکون، خوشی آئے۔ کیا مل رہی ہو؟ خوشی مل رہی ہو، سکون مل رہا ہو، یہ نہیں کہ خرچ کرتے ہوئے منہ پہ 12 بج رہے ہو۔ خرچ کرتے ہوئے چہرے پہ مسکراہٹ، خوش ہو کہ اللہ تیرے نام پہ خرچ کر رہا ہوں۔ کریں گے نا انشاءاللہ تعالی؟ میرے محترم ساتھیوں، اللہ کے نام پہ دبا کے خرچ کرو، مال بڑھانا ہے تو، برکت حاصل کرنے خرچ کرو، مل کے رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ ملے، ملے گا انشاءاللہ، تمہیں نظر نہیں آئے گا لیکن ملے گا۔ ناشکری سے اپنے آپ کو بچانا ہے، میں نے بھی اور آپ نے بھی۔ جو نعمت اللہ نے دی اس پہ شکر ادا کریں، کم ہے زیادہ ہے، یا اللہ تو نے دیا نا، شکر ہے اللہ، ہم تو اس کے بھی قابل نہیں ہیں۔ کبھی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا کر لینا، ہم تو ہے ہی حقیر، یا اللہ تو نے جو دیا ہم تو اس کی قابل بھی نہیں ہے، تیرا فضل ہے کہ تو نے یہ تو دیا نا مجھے، ورنہ میری کیا حیثیت ہے کہ تو نے مجھے اتنا دیا ہوا ہے۔ اللہ غیرت والی ذات ہے، اللہ بڑھا دے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے نا کوشش انشاءاللہ تعالیٰ۔ ناشکری تو نہیں کریں گے نا، اور شاذلی ہو یار اللہ کا ذکر کرنے والوں، یاد رکھو، چلو یہ یاد رکھ لو، یہ پوائنٹ ذہن نشین کر لو اس بات کو۔ سلسلہ سروردیہ کے اندر جو مین لطیفہ ہے نفس پر محنت ہے، چشت کے اندر، قلب کے اندر ہے۔ قادریہ میل سلطان الاسکار پر محنت ہے، ٹھیک ہے۔ نقش بند کے اندر بھی قلب پر محنت ہے، اور سلسلہ شاذلیہ میں کیا ہے؟ اخفا پر محنت ہے۔ کیا ہے؟ اخفا۔ ہم سلاسل کے اذکار کرتے ہیں، سروردی، چشتی، قادری، ہمارے لطائف اس میں جاری ہوتے ہیں۔ فیض نور جو بندہ پڑھ رہا ہے، سلسلہ شاذلیہ کی اذکار ہے، چلتے پھرتے جو پڑھ رہا ہے، اس کے پڑھنے سے بھی لطائف جاری ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا، لطائف جاری ہو جاتے ہیں، اس سے وہ فیض و برکات حاصل ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے فیض النور جس کو تو ہلکا سمجھتے ہیں ہم، اسی
کہ طے کرنے کے بعد چش کو یوں پیتا ہے، قادری کو یوں پیتا ہے، سہروردیہ کو یوں پیتا ہے. اس کے کرنے کے بعد جب ہم ازباق کرتے ہیں سہروردیہ کے، چشتیہ کے، قادریہ کے، اس کو یوں پی لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے. اس کی اتنی پاور ہے. جب آپ نے فیض نور طے کر دی، آپ کے لطائف پہ ویسے بھی اس کا روحانیت بڑی پاورفل ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا. آپ کی اخفا کے ساتھ شاذلیہ کا سارا زور اخفا پر ہے. اخفا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض آتا ہے. اس کا تعلق سوچ کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ اس میں آپ کی قوت خیالی بنتی ہے. قوت خیالی آپ کی مضبوط ہوتی ہے، آپ کی سوچ مضبوط ہوتی ہے، آپ کی توجہ مضبوط ہوتی ہے. شاذلیوں کی توجہ کیوں مضبوط ہے کہ صرف یوں دیکھتے ہیں وہ جن بھاگ جاتا ہے، صرف توجہ پڑھنے سے ہی کاٹ پی ہو جاتی ہے. کیونکہ شاذلی ہے، شاذلیوں کا مرکز یہ رہا. اب اس کو سمجھو. آپ دنیا کے اندر سب سے تیز رفتار چیز جو ہے وہ روشنی ہے. کیا ہے؟ روشنی. ٹارچ کو یوں پڑھو، یوں کرو، جتنی اس کی رینج ہوگی فوراً اس جگہ پہ جائے گی. یوں چل چل کے نہیں جائے گی، یوں کر کے. لائٹ، روشنی، اس کی رفتار بہت تیز ہے. بلف آپ قائد آباد کے آخری کونے میں لگا دو، بٹن اس کا یہاں لگا دو، یہاں سے بٹن آن کرو گے، کیسے لائٹ چلی جاتی ہے؟ ٹائم لگتا ہے. سب سے تیز رفتار دنیا کی جو چیز ہے وہ لائٹ ہے، روشنی ہے. اور اس سے جو تیز رفتار چیز ہے وہ انسان کی سوچ ہے. کیا ہے؟ سوچ ہے. اس کو اللہ نے اتنی پاور دی ہوئی ہے. آپ جب سوچتے ہو کہ جنت، وہاں کی لذت فوراً محسوس ہو جاتی ہے. آپ حضور کا نام، حضور کی طرف آپ کی سوچ جاتی ہے، آپ کو وہ لذت محسوس ہو جاتی ہے. آپ کی سوچ جاتی ہے کہ اس کی کاٹ کرنی ہے، جیسے توجہ پڑتی ہے، سوچ ٹرانسفر ہوتی ہے، آپ کی قوت خیالی اتنی مضبوط ہوگی کہ وہ کاٹ شروع ہو جاتی ہے. میرے محترم ساتھیوں، جب آپ کو اللہ نے پاورفل بنایا، آپ کو ٹینشن کس بات کی ہے؟ آپ کی ساری طاقت سوچ کے اندر ہے. لہذا آپ سوچو اچھا، گمان اچھا اللہ کے ساتھ کرو، آپ کے مسئلے سارے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اپنے سوچ کے اندر نیگیٹو چیزیں نہیں لاؤ، پوزیٹو چیزیں لاؤ. آپ کے سوچ کے مطابق اللہ نظام چلا رہا ہوتا ہے. آپ کسی کے لیے برا نہ سوچیں. آپ کسی کے لیے برا سوچو گے، اس کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کسی کے لیے اچھا سوچنا شروع کریں، اس کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کی سوچ کے اندر اتنی طاقت ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ میرے محترم ساتھیوں، آپ دعائیں کیا کرو. آپ کی دعاؤں کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی. ذاکرین کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. آپ کا مسئلہ اٹک رہا ہو، دعا کر کر کے مانگو اللہ سے. کیا ہم نے کبھی تہجد کی پابندی کی ہے؟ اللہ سے مانگنے کی پابندی کی ہے؟ مانگو نا اللہ سے. ایک شخص جب دعا کرتا ہے اور ذاکرین میں سے ہوتا ہے، وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ آواز تو جانی پہچانی ہے، جو مانگ رہے اس کو دے دے. آپ کی دعاؤں پہ سفارش فرشتے کرتے ہیں. فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ سے، یا اللہ یہ تو جانی پہچانی آواز ہے، کیونکہ روزانہ ذکر ہو رہا ہوتا ہے. اور ایک شخص ایسا ہے کہ جب وہ دعا کرتے ہیں، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تو غیر مانوس آواز ہے، یہ آواز تو کبھی پہلے نہیں سنی ہے. آپ کی دعاؤں کے اندر وہ طاقت ہے، آپ کی سوچ کے اندر وہ طاقت ہے. آپ کیوں استعمال نہیں کرتے اس چیزوں کو؟ اس کو استعمال کرو. مانگو اللہ سے، گمان اچھا رکھو، سوچ اچھی رکھو. کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ مدد کرے گا. ناشکری سے اللہ مجھے آپ کو بچائے. آثار لگا دو اپنا.